السلام علیکم دوستو، ایک جادوگر اور بادشاہ کا سچا واقعہ آج آپ کو سناتے ہیں۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ ایک بادشاہ نے اپنے پاس جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پاس کسی نوجوان لڑکے کو بھیجا کرو تاکہ میں اسے جلد جادو سکھا دوں جو تمہارے کام آئے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کی ڈپٹی لگا دی۔ وہ لڑکا جب اس سے جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک راہب سے ہو گئی۔ راہب کی باتیں اسے بڑی اچھی لگنے لگیں اور وہ اس کے پاس بیٹھتا۔ جادوگر کے پاس جیسے ہی لیٹ پہنچتا تو اسے مارتا۔ لڑکے نے ایک دن راہب سے شکایت کی کہ اس طرح مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ راہب نے کہا جیسے ہی اس کے پاس پہنچو اسے کہنا کہ میرے گھر والوں نے مجھے تاخیر سے بھیجا ہے، اور اگر گھر والے مارے تو کہنا مجھے جادوگر نے تاخیر سے بھیجا ہے۔ ایک عرصہ دراز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن لڑکا جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں جانور بیٹھا ہوا ہے، لوگ بڑے تنگ ہیں، راستہ بند کیا ہوا ہے۔ اس جانور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اگر راہب افضل ہے اس جادوگر سے تو آج میری دعا قبول کر۔ اور پھر اس بچے نے اٹھا کر ایک پتھر اس جانور کو مار دیا۔ یوں جانور ہلاک ہو گیا اور لوگ گزر گئے۔ جیسے ہی وہ بچہ اس راہب کے پاس پہنچا، جا کر واقعہ سنایا تو اس نے کہا آج تم اس سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا معاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں عنقریب تمہاری آزمائش ہوگی اور تمہیں بڑی تکالیف دی جائیں گی، لیکن میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ اب لڑکے کی یہ کیفیت ہو چکی تھی کہ وہ پدیشی اندھوں اور برس والوں کو شفا دینے لگا تھا۔ یہ چرچا پہنچتے پہنچتے بادشاہ کا ایک ہم مجلس نابینا تھا، اس کو بھی پتہ چلا۔ اس نے بہت سارے تحائف اور مال لیا اور مال لے کر اس بچے کے پاس پہنچ گیا اور پہنچ کر کہنے لگا کہ مجھے شفا دو۔ بچے نے کہا میں شفا نہیں دیتا، میرا رب ہے جو شفا دیتا ہے، اگر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی شفا عطا فرما دے گا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے کہا تجھے کس نے آنکھیں دی؟ تیرا نور کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا میرے رب نے مجھے صحت یاب کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ طیش میں آ گیا اور اسی وقت اسے سزا دینے لگا، حتیٰ کہ اس نے اس لڑکے کا بتا دیا۔ لڑکے کو بلا کر بادشاہ نے کہا تیرا جادو حد کو پہنچ گیا، تو اب مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو صحت دینے لگا ہے، اب تو خوب ماہر ہو چکا ہے۔ لڑکے نے کہا نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ شفا میرا رب دیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے پکڑا، مسلسل مارا، حتیٰ کہ راہب کا اس نے بتا دیا۔ راہب کو لایا گیا، دین چھوڑنے کا کہا گیا، لیکن اس نے کہا نہیں، میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو آرے کے اندر رکھ کے چیر دیا، اس نے دین نہیں چھوڑا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا کہ اس آدمی کو تو پہلے وہ 2 ٹکڑے کر ہی چکا تھا، اس راہب کو، اس نوجوان لڑکے کو کہا کہ لوگوں اس کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی سے اس کو گرا دینا۔ چنانچہ کچھ آدمیوں نے اسے پکڑا اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ان سے مجھے چھٹکارا عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر لرزہ طاری کر دیا اور وہ سارے کے سارے آدمی گر کر مر گئے۔ وہ بچہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا تیرے ساتھ جانے والوں کا کیا ہوا؟ اس وقت وہ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ پھر اس نے ایک کشتی پر سوار کر کے لوگوں کو کہا اس کو جاؤ اور دریا کے درمیان میں پھینک دینا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ آ گیا۔ اس نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا میرے رب نے ان کشتی والوں سے مجھے نجات دی، اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کشتی کو الٹا دیا تھا۔ سامعین محترم، ہوا کیا؟ پھر اس بچے نے کہا کہ تو مجھے ایسے نہیں مار سکے گا، تو بالکل مجھ پر قابو نہیں پا سکے گا، ایک میری بات مان لے، اس کے بعد تو مجھ پر قابو پا لے گا۔ لوگوں کو جمع کر، لکڑی کی ایک سولی بنا، مجھے اس پہ لٹکا، میری ترکش سے ایک تیر نکال اور اس پہ یہ پڑھ کے مجھے مار کہ میں اس بچے کے رب کے نام سے اس بچے کو مارتا ہوں تو میں اس وقت قتل کر دیا جاؤں گا۔ چنانچہ سلطنت کے لوگ جمع ہو گئے اور اس نے اسی طرح تیر نکالا اور کہا کہ اس بچے کے رب کے نام پہ میں مارتا ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے تیر چھوڑا، اس بچے کی کن پٹی پہ لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ لیکن اس میں بہت بڑا راز تھا، جیسے ہی وہ بچہ اس طرح شہید ہوا، وہ سارے کے سارے لوگ اونچی آواز سے کہنے لگے کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے کے آئے ہیں، کیونکہ بچہ سچا تھا۔ اب بادشاہ کو تو پہلے اسی بات کا خطرہ تھا، وہ پہلے بھی ڈر رہا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو کہا کہ خندقیں کھود دو، آگ جلا دو، جو بھی اس رب پر ایمان لائے اس کو اندر پھینک کر جلا دینا۔ ایک عورت جس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، جب وہ لائی گئی اور
وہ ہچکچانے لگی۔ اس کے چھوٹے سے بچے نے بول کے کہا ماں ڈر نہیں، اس کے اندر آ جا، اللہ نے اس کے اندر بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ یوں وہ بچہ کامیاب ہو گیا۔ یہ حکایت واقعہ ریاض الصالحین جلد نمبر 1 حدیث نمبر 30 میں ہے، اور خود لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کرام کو سنایا۔ آپ سے گزارش ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ اگر آپ بھی کوئی واقعہ سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں کمنٹ میں ضرور اس بات کا اظہار کیجئے گا۔